الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی اسماء و صفات سمجھنے، اس کی معرفت حاصل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت کو سمجھنے یا انبیاء و رسول صلاۃ والسلام اجمعین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی شرک اور بدعات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور اس سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ انہی میں سے ایک رجب کے مہینے میں بدعات بھی ہوتی ہے، اور رجب کا مہینہ فضیلت والا بھی ہے، حرمت والا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ سمجھا۔ انشاءاللہ العزیز آج شیخ محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ ہمیں قرآن کی آیتوں سے مفہوم سمجھائیں گے اور صحیح احادیث اور کچھ تاریخ سے جو ہے ہمیں اس کی باتیں سمجھائیں گے، اور امید ہے کہ ہم اس سے علم حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو ڈھالیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، شرک اور بدعات کو چھوڑنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، گزشتہ ہفتہ جمعہ کے دن آپ کے سامنے فضائل رجب اور مسلمان کے عنوان سے کچھ باتیں گوشے گزار کی گئی تھیں، جس میں اس مہینے کی عظمت اور بزرگی کا تذکرہ تھا، اور پھر اس عظمت کو پامال کرنے والی بعض بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ آج بھی اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ امت اسلامیہ کے اندر یہ فتنہ جو پیدا ہوا کہ جو ایام عظمت کے ہیں ان کی عظمت کو لوگوں نے بے شمار بدعات اور خرافات سے پامال کر رکھا ہے۔ یہی رجب کے مہینے کا بھی حشر ہم مسلمانوں نے کیا ہے، اس مہینے کو بھی بدعتوں سے بھر دیا، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ اللہ کی کتاب میں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعامل میں، نہ تابعین اور تبع تابعین ائمہ کے ہاں اس کا کوئی ذکر ہے۔ لیکن آج
اس کو دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کس طریقے سے لوگوں نے مختلف بدعتیں ایجاد کر رکھی۔ اس مہینے میں انجام پانے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے عمرہ رجبیہ، رجب کا عمرہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی خصوصیت ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے، اس لیے خاص طور سے رجب کی تعین کرتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے۔ عمرے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، پورے سال کبھی بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تخصیص عمرے کے لیے تو رمضان کو خصوصیت حاصل ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کے برابر قرار دیا۔ لیکن رجب کے مہینے میں اہل بدعت عمرہ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہے، حالانکہ کسی بھی حدیث سے رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی 4 عمرے کیے، لیکن ان میں سے ایک عمرہ بھی رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا، اس میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا۔ جب یہ بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فوراً فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ان کے ساتھ میں موجود تھی۔ تمام عمروں میں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ فرماتی ہے ما اعتمر عمرة الا وهو شاہد وما اعتمر فی رجب قط۔ آپ نے جتنے عمرے کیے میں اس میں حاضر تھی، لیکن آپ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ استدراک پہنچا، انہوں نے بات سنی، وہ خاموش ہو گئے، پھر معارضہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان کا معارضہ نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی۔ اس سے بخاری کی روایت۔ تو اس مہینے میں اگر عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ضرور بیان فرماتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اسی لیے ابن عطار کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے سلسلے میں مجھے جو بات معلوم ہوئی ہے کہ رجب میں کثرت سے عمرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تو عمرہ رجبیہ یہ رجب کے اندر اہتمام کرنا، عمرہ کرنے کا یہ بدعت۔ آپ رجب میں کیجئے، شعبان میں کیجئے، جس مہینے میں چاہیے کیجئے، عمرہ کرنے میں کوئی وہ نہیں، لیکن تخصیص کرنا، اس کو فضیلت سمجھنا اور سب فضیلت سمجھ کر کے خاص کرنا رجب کو عمرے کے ساتھ، یہ بدعات اور محدثات میں سے۔ اسی لیے امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کے لیے افضل وقت ماہ رمضان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد ذوالقعدہ میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمرے ذوالقعدہ میں کیے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
دیکھیے فتاوا اسلامیہ جلد 2 صفحہ 303 اور 304۔ اسی طریقے سے بعض احباب رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے خاص کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے رجب کے مہینے کی تخصیص کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے ساتھ رجب کے مہینے کو خاص کرنا یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، تخصیص نہیں کی جا سکتی، کیونکہ رجب کے مہینے رجب کا مہینہ یہ نہ عمرے کے لیے خاص ہے نہ زکوٰۃ کے لیے خاص ہے، بلکہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے زکوٰۃ کب فرض ہے؟ زکوٰۃ جب انسان صاحب نصاب ہو اور حولان حول 1 سال گزر جائے، جب نصاب کا مالک ہو جس مہینے میں اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، کوئی ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب انسان صاحب نصاب ہوا ہے جس مہینے میں اور اس پر سال گزر گئے تو اب اس پر زکوٰۃ دینی فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کسی مہینے کی تخصیص کرنا کہ میں فلاں مہینے ہی میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اس کو اولیت دینا، فضیلت دینا، یہ غلط ہے۔ جس مہینے میں آپ کا مال نصاب کو پہنچے اور حولان حول ہو جائے، یعنی 1 سال گزر جائے، تو اس وقت زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہو جاتا ہے، اس سے مؤخر نہیں کر سکتے۔ تو رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کے ساتھ خاص کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ ابن عطار فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رجب کو خاص کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب حولان حول ہو جائے اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، چاہے رجب ہو یا غیر رجب ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت بڑے دھوم دھام سے بیان کی جاتی ہے کہ رجب شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت من گھڑت، موضوع، بے بنیاد روایت ہے، محدثین نے اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے، امام ذہبی نے، اور ابن قیم نے، اور اسی طرح دیگر امام شوکانی نے، تمام بڑے بڑے محدثین نے اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا۔ ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ آئیے اس مہینے میں 22 رجب کو ایک رسم ادا کی جاتی ہے، 22 رجب کو ایک رسم ادا کی جاتی ہے بڑے دھوم دھام کے ساتھ، جسے رجب کے کنڈے کہتے ہیں، رجب کے کنڈے۔ جو ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کے نام سے لوگ اس کا تعارف کراتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کنڈے کیا ہے؟ کنڈا کہتے ہیں اس برتن کو اصل میں جس میں آٹا گوندھا جاتا ہے، کنڈا اس برتن کو کہتے ہیں جس میں آٹا گوندھا جاتا ہے، جو ہے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ رسم زیادہ تر رائج ہے، عرب میں نہیں پائی جاتی یہ رسم۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے دھوم دھام کے ساتھ۔ شیعہ اور بریلوی یہ دونوں طبقے اس رسم کو مناتے ہیں، جو ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کنڈے برتن بنائے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے میٹھی پوڑیاں اور حلوے وغیرہ تیار کر کے اس میں رکھے جاتے ہیں، پھر آپس میں تقسیم کر کے اس کو کھایا جاتا ہے، اس کو کھاتے ہیں، اس میں فاتحہ اور نیاز کر کے آپس میں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ جعفر صادق کے نام سے نیاز کی جاتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نیاز کی جاتی ہے، اور پھر اس کو
کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. بعض مقامات پر مسجد کے طاقوں میں بھی لے جا کر اس کو بھرنے کا رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے. کیونکہ بدعت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر علاقائیت ہوتی ہے. ہر علاقے کی بدعت الگ الگ رنگ اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے. اس رسم کے بارے میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقسیم کی جاتی ہے عام طور سے کہ اس حلوے اور پوری کو گھر کے اندر پکایا جائے، اندر ہی کھایا جائے، اس کو آسمان نہ دیکھنے پائے، اس کو آسمان نہ دیکھنے. خفیہ، یہ خفیہ رسم، اس کو خفیہ رسم جو ہے کے طور پر لوگ مناتے ہیں. اس رسم کو رواج دینے کے لیے ایک عجیب و غریب دلچسپ کہانی بیان کی جاتی ہے، اور اس مناسبت سے اس دن اس کہانی کو پڑھنے کی تلقین ہوتی ہے کہ یہ کہانی ضرور لوگوں کے سامنے پڑھی جائے تاکہ ان کوڈوں کی رغبت لوگوں کے اندر پیدا ہو. آئیے وہ کہانی ہم سنتے ہیں. کہانی کہتے ہیں کہ لکڑہارا تھا، مدینہ کے اندر رہتا تھا. لکڑہارا ہے لکڑی کاٹنا بیچنا والا. لکڑہارا تھا، مدینے کے اندر رہتا تھا، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا تھا. رزق کی تلاش میں، مالداری کی تلاش میں وہ مدینہ سے نکلا اور 12 سال جو ہے کہیں بھی خوشحالی کی جھلک نہیں پائی. 12 سال تک گھومتا رہا، چکر لگاتا رہا، لیکن اس کو مالداری نہیں ملی، جھلک نہیں آئی. پیچھے اس کی بیوی تھی. بیوی جو ہے وزیر کے محل میں، مدینہ کے اندر وزیر کے قصر میں، محل میں نوکری اختیار کر لی. جھاڑو کر دیتی تھی، صفائی ستھرائی کا کام انجام دیتی تھی. ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی، اتنے میں جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے گزرے. وہ اس وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ ساتھیوں میں سے کسی نے بتایا آج 22 رجب ہے. جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، یہ کہانی سن لیجئے، یعنی میں اس کو بیان کر رہا ہوں، کہانی دیکھیں کس طرح گڑی گئی، پوری نہ ہوتی ہو یا کسی مشکل میں پھنسا ہو اور مشکل کشائی نہ ہو رہی ہو، اس کی کوئی سبیل نہ نظر آئے، تو اس کو چاہیے کہ بازار سے نئے کونڈے لائے اور ان میں حلوہ و پوریاں بھر کر میرے لیے فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے. اگر اس کی حاجت پوری روائی نہ ہو اور مشکل کشائی نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے. یہ کہانی بیان کی جاتی ہے. یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح و سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا کی. کوڑے نے اپنا رنگ دکھایا. 12 سال سے مارا پھرنے والا یہ لکڑہارا ایک مدفون خزانہ پا لیتا. اس کو ایک خزانہ مل گیا، ایک دفینہ مل گیا. اچانک جو ہے اور واپس آ گیا وہ. پھر وہاں سے واپس آیا اور وزیر کے محل کے سامنے ہی اس نے اپنا قصر بنایا. وزیر کے محل کے سامنے جہاں اس کی بیوی نوکری کرتی تھی، اسی قصر کے سامنے اس نے اپنا قصر کھڑا کر دیا. جب وزیر کی بیوی نے دیکھا اس گھر کے سامنے اتنا شاندار مکان، پوچھا کس کا قصر ہے، یہ کس نے بنایا ہے محل؟ تو بتایا گیا یہ اسی نوکرانی کا قصر ہے، محل ہے جو جھاڑو دیتی تھی. وزیر کی بیوی نے اس نوکرانی کو بلایا
خادمہ کو بلایا اور اسے پوچھا تو دریافت کی بھائی کیسے محل تمہارا تیار ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ سب کونڈوں کی برکت، کونڈوں کی برکت، رجب کے کونڈوں کی برکت ہے۔ اس نے رنگ دکھایا، اسے تفصیل بتا دیا۔ وزیر کے بیگم نے کونڈوں کی اس کرامت پر یقین نہ کیا اور کہا تمہارے شوہر نے یہ رقم چوری اور ڈاکے کے ذریعے حاصل کیا ہوگا، کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ جیسے اس نے جعفر صادق رحمہ اللہ کے ارشاد و کرامت کو جھٹلایا، ویسے اس کے میاں سے وزارت کا عہدہ جاتا رہا اور حاسد اور کینہ پرور جھوٹا وزیر غالب آ گیا اور اس نے اس کے شوہر کو خائن ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر کے اس کے تمام املاک بحق کے سرکار ضبط کر لی اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے تھے کہ بیوی کے پاس کل 2 درہم تھے، 2 درہم تھے بیوی کے پاس۔ اس نے اس 2 درہم سے ایک خربوزہ خرید لیا تاکہ، اور رومال میں باندھ لیا تاکہ جو بھوک لگے تو کھا سکے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کا لڑکا بیٹا جو ہے شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور تاخیر ہو گئی، واپس نہیں آیا تو نئے وزیر نے جو ہے یہ شکایت، یہ کان میں ڈالی بات بادشاہ حاکم وزیر نے جو ہے یہ بات بادشاہ کے کان میں ڈالی کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل نہ کرا دیا ہو سازش کر کے۔ بادشاہ کے حکم سے سرکاری کارندے دوڑے اس میاں بیوی کے پیچھے اور ان دونوں کو واپس لا کر دربار میں حاضر کیا۔ جب وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا۔ بادشاہ نے ان دونوں میاں بیوی کو پھانسی کی پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا، پھر انہیں جیل میں بند کر دیا۔ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے جیل میں کہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی پر ظلم کیا ہو، نہ جانے ہمیں کس خطا کی پاداش میں یہ ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ وزیر کی بیگم نے کہا کہ آپ تو بے قصور ہیں، قصور وار تو میں ہوں جس نے جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈوں کا انکار کیا تھا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی، خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی رہی۔ ادھر انہوں نے کنڈوں کی عظمت کا اقرار کیا، ادھر شہزادہ شکار سے واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا دریافت کیا تو اس نے ادب و احترام کے ساتھ کوڑے نہ بھرنے، ان کو جھٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کنڈے بھرنے کے عہد اور عزم کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا، بلکہ خلاص سے بھی نوازا۔ بادشاہ وہ وزیر تو کیا رعایا نے بھی کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے کنڈوں کی عجیب و غریب داستان، جس کو کسی منشی جمیل احمد جمیل نے اپنے منظوم کلام میں ذکر کیا۔ یہ نہ قرآن میں اس کا کوئی سراغ ملتا ہے، نہ احادیث میں اس کا کوئی سراغ ملتا ہے، نہ کسی صحابی سے اس کا کوئی سراغ ملتا ہے، نہ کسی معتبر تاریخ کی کتاب میں اس کا کہیں ذکر ہے۔ یہ سراسر باطل اور من گڑت کہانی۔ اہل بدعت اسی طرح کی کہانیاں گڑھ کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔
عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں. اولاً یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس کہانی میں، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ کون ہے؟ جعفر صادق ان کے والد محمد باقر کے والد علی زین العابدین کے والد حسین بن علی کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سلسلہ نسب ہے جعفر صادق کا. بہت بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اہل سنت والجماعت کے منہج پر تھے. روافض اور شیعوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، گرچہ فقہ جعفریہ کے نام سے ان کی طرف منسوب کر کے جو ان کو بدنام کیا جاتا ہے. تو جعفر صادق جیسی عظیم شخصیت، ایسے متکبرانہ الفاظ جو اس واقعے کے اندر ان سے ادا کرائے گئے ہیں وہ صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کی مانگی مراد نہ پوری ہو وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لے. 22 رجب کی فضیلت میں جو ان کی طرف جو قول منسوب کیا گیا ہے کہ میرے نام کا کہ نیاز کرے اور پھر اگر اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہ ہو تو پھر بروز قیامت مجھ سے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ مجھ سے لے لے. یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں رہا ہے، جعفر صادق کا یہ طریقہ نہیں رہا. یہ بات رکھتے ہیں، جھوٹ ان کی طرف یہ بات جھوٹ منسوب کی گئی ہے. سلف صالحین ایسے نہیں تھے. ثانیاً اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوفہ منتقلی کے بعد مدینہ کبھی دارالخلافہ نہیں رہا. نہ وہاں کوئی بادشاہ رہتا تھا، نہ کوئی وزیر رہتا تھا. مدینہ نہ وزیر رہتا تھا کوئی، نہ بادشاہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی خلافت کے دور میں ان کو خلیفہ بنایا گیا تو مدینہ سے وہ کوفہ منتقل ہو گئے. اس کے بعد مدینہ کبھی بھی دارالخلافہ نہیں رہا. حضرت علی کے بعد دمشق بنو امیہ کے زمانے میں دمشق دارالخلافہ رہا، اور بنو عباسیہ کے زمانے میں بغداد دارالخلافہ رہا. مدینہ کبھی دارالخلافہ نہیں رہا، نہ کوئی بادشاہ کا مال کبھی رہا اور نہ کسی وزیر کا مال رہا، جو اس کہانی کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ مدینہ میں وزیر کا مال تھا. جعفر صادق کی ولادت 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی. 8 رمضان سن 80 ہجری میں، اور یہی 80 ہجری امام حنیفہ کی پیدائش کا بھی سال ہے. 80 ہجری میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت. 8 رمضان 80 ہجری، اور ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری. 15 شوال 148 ہجری. اس دور میں دارالخلافہ دمشق رہا، پہلے بنو امیہ کے زمانے میں پیدا ہوئی، اور بعد میں بغداد رہا بنو عباسیہ کے دور میں. ان کی عمر عزیز کے تقریباً 52 سال خلفائے بنو امیہ کے عہد میں گزرے. 52 سال بنو امیہ کی خلافت میں ان کے گزرے، اور باقی سال جو ہے بنو عباس کی خلافت کے دور میں انہوں نے گزارے، جن کا دارالخلافہ بغداد. بنو امیہ کا دمشق تھا، بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد تھا. ان تاریخ حقائق سے بات واضح ہو گئی کہ مدینہ میں کبھی کوئی بادشاہ نہ تھا، اور نہ اس کا محل تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ اس کا کوئی محل تھا. پوری کی پوری کہانی یہ من گڑت. 22 رجب نہ جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات. اس تاریخ کے ساتھ کوڑوں کی رسم کو جوڑنے کی وجہ کیا؟ نہ تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات. آئیے اس راز کو معلوم کرتے ہیں. آئیے ایک بہت پر اسرار یہ کہانی ہے. اس راز کو معلوم کرتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے. حقیقت میں 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی دانشمند، مدبر، معاملہ فہم، منتظم،
اور جو ہے تھے زمانے نبوی سے اپنی انتظامی صلاحیت اور مدبرانہ لیاقت اور سیاسی بصیرت میں ممتاز مانے جاتے تھے. ان کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کی گورنری پر فائز کیا تھا اور 20 سال مسلسل وہاں جو ہے گورنر رہے. 20 سال تک سیدنا عمر کے زمانے میں اور سیدنا عثمان کے زمانے میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی اور خلافت انہیں سونپ دی، اس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ خلیفہ منتخب ہوئے اور تمام ملت اسلامیہ نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا. ان کی خلافت کے زمانے میں جو سبائی تحریک کے لوگ تھے جنہوں نے طوفان مچایا تھا حضرت عثمان کے خلاف اور پھر جن کی شرارتوں سے جنگ جمل اور جنگ صفین وجود میں آئے تھے، ان پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری نظر تھی. اپنے خلافت کے زمانے میں انہوں نے ان شرپسندوں سبائی تحریک کے ممبران کو ایک بعد دیگرے ان کو گرفت شروع کی اور اس طریقے سے وہ طوفان جو عبداللہ بن سبا نے شروع کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا. اس کے کارندے روپوش ہو گئے، کچھ کی تو خبر لے لی اور ان کو کیفر کردار تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچا دیا، اور جو دوسرے تھے وہ چھپ چھپا کر بیٹھ گئے، اپنی تمام کارروائیاں بند کر دیں تاکہ وہ گرفت میں نہ آئے اور تقیہ کا راستہ اختیار کر لیا ان شرپسندوں نے. لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو ان شرپسندوں سبائی تحریک کے ممبران کو خوشی حاصل ہوئی. پھر وہاں سے وہ اپنی کل پرزے نکالنے شروع کیے، جس کے نتیجے میں شہادت حسین پیش آئی اور اس کے بعد کے حالات پیش آئے. ان سبائیوں نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اندر ہی اندر خوش ہوئے، آپس میں خوشی منائی، لیکن باہر اظہار نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے کنڈوں کی رسم میں اندر ہی اندر منانے کی تلقین کی جاتی کہ اندر ہی اندر میں باہر نہ نکلنے پائے، کہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر باہر اظہار کیا جائے گا تو حکومت کے گرفت میں آئیں گے ہم لوگ. اس لیے اندر ہی اندر خوشی منانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو 22 رجب جو ہے یہ حقیقت میں صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جشن ہے، کیونکہ 22 رجب کا کوئی تعلق جو ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ہے نہیں، نہ وفات ہے نہ پیدائش ہے، اور نہ ہی ان کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ اس تاریخ سے متعلق ہے جس کی وجہ سے اس تاریخ کو ان کے لیے متعین کیا جا سکے. اور جبکہ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے، جیسا کہ خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں جلد 1 صفحہ 226 پر صراحت کی. دراصل یہ رسم بغض معاویہ ہے، لیکن افسوس اپنے آپ کو سنی کہنے والے حضرات بھی یہ رسم دھوم دھام سے مناتے ہیں اور ایصال ثواب کہہ کر اس کو جائز گردانتے ہیں کہ اس ایصال ثواب ہے. اولا نظر و نیاز یہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. یوفون بالنظر ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اس سورہ دار کی آیت یوفون بالنظر، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اہل ایمان. اور یہ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
کہ لوگ اپنے میل کچیل کو صاف کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف، حج کے مسائل میں. ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو تم خرچ کرو اور جو نظریں مانو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نظر و نیاز یہ عبادات تمام کی تمام اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے وہ ضرور اس کو کرے، جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے وہ ہرگز اس کو پورا نہ کرے. تو اس طریقے سے نظر و نیاز یہ عظیم ترین عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے روا اور جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ اسراء کی آیت ہے. تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو نظر و نیاز جو ہے یہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے، کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. لیکن یہاں کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، لہذا اللہ کے سوا جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کی دعائی نہ دو، کسی کی عبادت نہ کرو. لیکن مفتیان کرام نے دور حاضر میں یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ بھائی نہیں، یہ جعفر صادق کی نیاز جو ہے یا اولیاء کی جو نیاز ہے یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتیان صاحبان اگر یہ ایصال ثواب ہے تو ایصال تو نیاز کیوں کہتے ہو اس کو ایصال ثواب کو نیاز کیوں کہتے ہو؟ نظر یہ عربی ہے، نیاز فارسی ہے، منت یہ اردو ہے. تینوں کا مطلب ایک ہے کہ کسی فعل کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو اللہ نے واجب نہ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کہ اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے چربی کو پگھلایا، پھر اس کو بیچا، پھر اس کی قیمت کھائی. یہی حال جو ہے اہل بدعت کا ہے کہ نام بدل کر کے اس کو جو ہے اس کی تعویل کر کے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے پیچھے پڑتے. کہا نہیں، ایصال ثواب، یہ نیاز جو ہے نظر نہیں ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. میں نام بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. پھر نیاز مت کو، جعفر صادق کا ایصال ثواب کو نیاز کیوں نام لیتے ہو؟ اس کا نیاز کیوں نام لیتے ہو؟ اس کا نام نیاز کیوں رکھا گیا؟ تو نام بدلنے سے کسی چیز کا حکم نہیں بدلتا. اب خنزیر کو کوئی بکرا کہے تو خنزیر حلال نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا. پیشاب کو کوئی شربت کہے تو پیشاب ہے، شربت نہیں ہو سکتا. یہی حال ہے اہل بدعت کا کہ ہیلے بہانے سے ہیلا سازی یہودیوں کی سنت ہے، ہیلا سازی یہودیوں کی سنت ہے. ہیلے بہانے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے پیچھے. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے، اگر ایصال ثواب ہے تو کیا سلف کا یہ معمول رہا؟ صحابہ تابعین کیا اولیاء اللہ کے لیے وہ اس طرح کا ایصال ثواب کرتے تھے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے لیے کیا صحابہ نے ایصال ثواب کیا؟ اس طرح کا دن مناتے تھے ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے؟ کوئی اس کی نظیر ہے صحابہ کی تاریخ میں، تابعین کی تاریخ میں، کہ وہ اولیاء اللہ کے لیے جو ہے اس طرح سے دن مناتے رہے ہوں اور اس طرح سے ایصال ثواب کرتے رہے ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں. بھائی آپ کو ایصال ثواب کرنا اپنے باپ دادا کے لیے کیجئے، لیکن اس مشروع طریقے پر
آپ اپنے باپ دادا کے لیے ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کیجیے، لیکن اولیاء اللہ جن کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہے ان کے لیے ایصال ثواب کا کیا معنی ہے؟ پہلے اپنے بینک کو پر کیجیے، پھر دوسرے کے بینک کی فکر کیجیے۔ اولیاء اللہ کے خزانے بھرے ہوئے نیکیوں سے، آپ اپنی فکر کیجیے۔ تو اگر یہ ایصال ثواب ہے تو کیا یہ طریقہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، ائمہ دین کا تھا؟ کیا وہ اس طرح اولیاء اللہ کے لیے، صالحین کے لیے اس طرح سے ایصال ثواب کرتے تھے؟ اس کا رواج تھا؟ کہیں اس کا ثبوت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعیش منکم من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میرے بعد جو لوگ رہیں گے بہت سے اختلافات دیکھیں گے، تو تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرتے رہنا، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اس کی مخالفت نہ ہونی پائے۔ اور یاکم محدثات الامور، اور نئی چیزوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ تو اور پھر جس عبادت کے لیے، جس عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن، تاریخ، وقت متعین نہیں کیا، اس کے لیے کوئی دن، تاریخ متعین کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اگر ایصال ثواب ہے تو 22 رجب کی تخصیص کیوں؟ 22 رجب کی تخصیص کیوں؟ کسی بھی مشروع عمل کے لیے بھی کسی وقت کو جس کی تعین شرعاً نہیں ہے اس کے تعین کو شرعی حیثیت دینا یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے کہ ہم جمعرات کو جائیں گے، جمعرات کے دن جائیں گے قبر کی زیارت کے لیے، جمعہ کو جائیں گے، عیدین کے میں جائیں گے، یہ بدعت ہے۔ تعین نہیں کر سکتے۔ زیارت قبر مشروع ہے لیکن اس کے لیے وقت، گھڑی، تاریخ کو متعین کرنا یہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہ 22 رجب کی تخصیص کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر وہ ایصال ثواب ہے تو اولاً تو ایصال ثواب اس طرح سلف کا معمول نہیں تھا، اور ثانیاً یہ کہ 22 رجب کے ساتھ اس کو خاص کیوں کیا جاتا ہے؟ 22 رجب کے ساتھ خاص کرنا یہ بدعت کی فہرست میں داخل ہے۔ ام لہم شرکاء، اللہ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ الشورى کی آیت ہے کہ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر کے جو ان کے لیے دین کے اصول اور ضابطے متعین کرتے ہیں جس کی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ یہ 22 رجب کس نے متعین کیا؟ یہ 22 رجب جعفر صادق کی ایصال ثواب کے لیے کس نے متعین کیا؟ تو بہرحال یہ بدعت ہے، اس کے کسی طریقے سے بھی جائز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ماہ رجب میں عام طور سے بہت سی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، حالانکہ اس مہینے میں کوئی بھی اہم واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس مہینے میں کوئی بھی اہم واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیش نہیں آیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے اس مہینے میں اہم واقعات پیش آئیں، مثال کے طور پر یکم رجب کو رسول اللہ پیدا ہوئے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سنیے، یکم رجب کو رسول اللہ پیدا ہوئے، 27 رجب کو آپ کی بعثت ہوئی، 25 رجب کو آپ کی دوسرا قول 25 رجب کو آپ کی بعثت ہوئی، 27 رجب کو واقع اسراء اور معراج پیش آیا، اور اسی قول کا سہارا لے کر شب معراج منایا جاتا ہے۔ یہ سب بے بنیاد چیزیں، اور اسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ جو ہے پھر شب معراج میں اس رات میں قیام، دن میں صیام کا اہتمام کیا جائے، رات میں جشن منایا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے، مرد و عورتوں کا اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، اور پھر میوزک اور چراغاں کا اہتمام، یہ تمام چیزیں۔ تو اس مہینے میں کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسراء اور معراج کے جشن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے
ایک اہم معجزہ اسراء اور معراج کا سفر ہے، آسمانی سفر جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں روح و جسم کے ساتھ پیش آیا، یہ مقدس سفر، اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بخشا۔ لیکن یہ مقدس سفر کس سال، کس ماہ، کس تاریخ کو پیش آیا، اس سلسلے میں سیرت نگار مورخین شدید اختلاف کا شکار۔ کب ہوا، کس سال ہوا، سال میں بھی اختلاف اور تاریخ میں بھی اختلاف۔ کیوں اختلاف ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس تاریخ اور دن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی، یہ دن منایا نہیں جاتا تھا۔ اگر دن منانے کا رواج صحابہ، تابعین، طبع تابعین، قرون اولا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ ہمارے دور کے ہیں، پھر اس کے بعد ان 3 صدیوں صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے دور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا۔ اور ان دنوں میں، اس پیریڈ میں اس طرح کا دن منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، اسی لیے مورخین کا، سیرت نگاروں کا تاریخ کے اندر اختلاف ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے میں تقریباً 11 اقوال جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ اسراء اور معراج کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لیکن تاریخ ذکر نہیں کی۔ سورہ اسراء پڑھ لیجئے بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، وَلَقَدْ رَأَهُ، سورہ نجم فرمایا وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهىٰ، کہ جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، واقع معراج میں۔ تو اس کا ذکر ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اسراء معراج کا انکار۔ لیکن یہ مقدس سفر کس مہینے میں اور کس تاریخ کو کرایا گیا، اس سے جو ہے تاریخ خاموش ہے، صحیح کوئی تاریخ نہیں، لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ابن عساکر کا خیال ہے کہ اسراء معراج جو ہے اوائل بعثت میں پیش آیا، یعنی نبوت کے شروعی سالوں میں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بعثت سے 10 سال بعد ہوا، 10 سال کے بعد جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ امام بحقی نے موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے امام زہری سے نقل کیا ہے کہ ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل پیش آیا، 1 سال قبل پیش آیا۔ اور ابن لہیہ نے ابو الاسود اور کے واسطے سے عروہ بن زبیر سے بھی یہی نقل کیا ہے، 1 سال پہلے۔ امام زہری اور عروہ کے مطابق یہ ربیع الاول میں پیش آیا، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تو ربیع الاول میں پیش آیا، ربیع الاول میں پیش آیا اسراء اور معراج کا واقعہ۔ چنانچہ 1 سال والے قول کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا، اس قول کو امام بخاری کی ترتیب سے بھی لوگوں نے استدلال کیا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں واقع معراج کے بعد ہجرت کا ذکر کیا ہے، اور یہ متعین ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقع معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے معراج ہے اور قریبی زمانے میں معراج جو ہے، معراج اور ہجرت قریب قریب ہوئے۔ اور یہ بھی متعین ہے حضرت خدیجہ کی وفات سن 1090 میں ہے، اور سن 10 حضرت خدیجہ کی وفات جو ہے 5 وقتہ نماز کی فرضیت سے پہلے ہوئی، 5 وقتہ نماز کی فرضیت سے پہلے ہوئی ہے۔ بہرحال قسطلانی کا بیان ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول میں پیش آیا، صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری میں قسطلانی نے بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے حافظ عبد الغنی مقدسی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اس کو کہ جو ہے یہ بھی جو ہے ربیع الاول کے اندر 12 ربیع الاول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اور
جو ہے ایک اسی طرح ابن سعد نے 18 ماہ قبل ہجرت سے 18 ماہ قبل پیش آیا، کسی نے کہا کہ ہجرت سے جو ہے 16 ماہ قبل پیش آیا، اس طرح مختلف، کسی نے کہا 22 رجب کو پیش آیا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کا جو واقعہ ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں، 27 رجب کو معراج کی رات ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسراء و معراج کی تاریخ میں یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ سلف کے ہاں یہ دن منایا نہیں جاتا تھا، اس میں کوئی جشن کا اہتمام نہیں پایا جاتا تھا، نہ رجب میں نہ ہی کسی دوسرے مہینے میں۔ اگر جشن کرنے کا رواج ہوتا تو اس قدر اختلاف نہ ہوتا، اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔ اور یہی بات شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کی ہے کہ کسی مسلمان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے شب معراج کو دوسری راتوں پر فضیلت دی ہو، خاص کر شب قدر پر، اور نہ صحابہ و تابعین شب معراج کے کسی فعل کے ساتھ خاص کرتے رہے ہیں، اسی لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سی رات ہے، اسی لیے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون سی رات ہے۔ دیکھیں زاد المعاد، علامہ قیم کی زاد المعاد جلد 1 صفحہ 54 پہ پڑھ لیجیے آپ۔ تو اس طریقے سے شب معراج جو 22 رجب کو منائی جاتی ہے، یہ جو ہے جشن جو ہے منایا جاتا ہے، یہ بے بنیاد ہے، بے بنیاد ہے۔ معراج حق ہے، معراج پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن شب معراج کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے وہ بدعت، وہ بے بنیاد ہے، وہ بدعت، کیونکہ اس کی تاریخ اس طرح سے متعین نہیں ہے، اس کی تاریخ ہی متعین نہیں ہے کہ معراج جو ہے کہ تاریخ کون سی ہے، کب ہے۔ سال میں بھی اختلاف اور سال کے ساتھ ساتھ دن میں بھی جو ہے تاریخ میں بھی شدید اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے شب معراج کا جو واویلا اس مہینے میں کیا جاتا ہے، یہ بے بنیاد چیز ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر معلوم بھی ہو جائے، اگر معلوم بھی ہو جائے کہ جو ہے فلاں رات ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ اس مہینے میں یا اس رات میں کوئی ایسی عبادت کریں جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا۔ چنانچہ جو ہے اس رات میں جو ہے جشن منانا یہ ثابت نہیں، اس رات میں قیام کرنا ثابت نہیں، اس دن روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں۔ اس طریقے سے تمام چیزیں جو شب معراج کے نام پر کی جاتی ہیں، اور اسی طرح اس تاریخ میں واقع معراج کو سننا سنانا، جلسے کرنا، شب معراج کی تفصیل بیان کرنا، جو ہے معراج کی کہانی سنانا، یہ سب اس مہینے کے ساتھ خاص کرنا، تاریخ کے ساتھ خاص کرنا کہ پورے سال شب میں جو ہے معراج کا واقعہ نہیں واعظین بیان کریں گے، لیکن رجب آتے ہی معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ غلط۔ اسی لیے جو لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے عوام کو غلط فہمی پیدا ہوتی۔ بھائی آپ ربیع الاول میں بیان کیجئے، رمضان میں بیان کیجئے، معراج آپ کی سیرت بیان کیجئے، کسی بھی مہینے میں بیان کیجئے، لیکن رجب کی تخصیص واقع معراج کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بے بنیاد ہے، غلط۔ اسی وجہ سے جو ہے عام طور سے واعظین کا جو طریقہ ہو گیا ہے کہ رجب آتے ہی واقع معراج بیان کریں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ گویا کہ رجب ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ تو 27 رجب جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، اس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے، اور اس میں جو جشن منایا جاتا ہے وہ بھی بدعت، جشن منانا بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین نے شب معراج میں کوئی جشن نہیں منایا ہے۔ جشن منانا، اہتمام کرنا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا،
مخصوص اعمال انجام دینا، اس مناسبت سے یہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس طریقے سے اس مہینے کے اندر کو جو ہے آج کے مسلمانوں نے اس ماہ مبارک کو داغدار کر دیا ہے، مختلف طرح کی بدعات کو ایجاد کر کے اور رواج دے کر کے، اور جو ہے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ تمام اعمال جو ہے یہ بدعت ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اور بدعتیں بھی کی جاتی ہیں، اس مہینے میں اور بدعات بھی جو ہے انجام دیے جاتے ہیں۔ 15 رجب کو بھی ایک روزہ رکھا جاتا ہے، ام داؤد کا روزہ، یہ بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں جتنے روزے نمازیں کے ساتھ یہ ایام خاص کیے جاتے ہیں، سب بے بنیاد بدعت ہیں، احداث فی الدین ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس مہینے کو شریعت کے مطابق جو ہے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ اپنی طرف سے اگر ہم کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو گویا کہ ہم رجب کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، ان کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، اور ان بد رسموں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے بنے، اور بدعات و خرافات سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو، ہمارے معاشرے کو اللہ تبارک تعالی پاک فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیرا۔ واقعی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو لوگ یہاں گلف میں رہتے ہیں، اسپیشلی اگر بچے یہاں ہی پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ انڈیا پاکستان چلے جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، بلکہ میرے بچے پوچھتے تھے کئی بار، ابا یہ کیا چیز ہے، یہ نہیں کیا چیز ہے، یہ دین میں کہاں سے ہے۔ خیر، جزاک اللہ اللہ کا خیر۔ خیر ہے، جن کو خلیج میں رہنے کا موقع مل گیا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے بدعات اور خرافات سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو ایسے ہی باقی رکھے، بلاد خلیج کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدعات و خرافات سے دور رکھے اور توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔ انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن کے پاس سوال ہیں یہاں پہ زوم پہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیڈیز اپنے سوال چیٹ پہ ڈال سکتے ہیں، اور فیس بک یوٹیوب کے سوال سجاد بھائی آپ لے لیں انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیخ جب تک سوال آتے ہیں ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں جو آ چکا ہے۔ اگر ہم 2 رکعت والی نماز میں سمجھے کہ ایسی صورت پڑھ رہے ہیں جیسے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جو للہ ما فی السماوات پڑھ رہے ہیں، تو پہلی رکعت میں اگر للہ ما فی السماوات پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت میں لا یکلف نفسا الا وسعها پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان صورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نماز کے اندر؟ نماز کے اندر اگر درمیان صورت کوئی بھی درمیانی صورت سے درمیان سے اگر پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے بسم اللہ۔ اگر صورت کی کوئی بھی صورت شروع کر رہے ہیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں تب تو بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ کو چھوڑ کر نہیں پڑھیں گے صورت کو۔ لیکن صورت کے درمیان تلاوت ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، دونوں جائز۔ درمیانی صورت سے تلاوت کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھی جائز ہے اور بلنا چھوڑنا بھی جائز ہے، جی لازم نہیں۔ مطلب بھائی آپ کا سوال آپ ہاتھ اٹھائیں، پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرے پاس 2 سوال ہیں۔ تو
दोनों सवाल टॉपिक पे नहीं शेख साहब, टॉपिक से हट कर है शेख साहब. हाँ सॉरी 3 सवाल है शेख साहब. मैं 2 पूछता हूँ, फिर टाइम है तो एक और देना मेरे को पूछने. हाँ चलिए कोई बात फरमाइए. शेख साहब पहला सवाल ये है शेख साहब, मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि जब अजान होती थी तो जो सहाबी होते थे वो जो भी काम करते थे वो छोड़ देते थे और नमाज के लिए नमाज की तैयारी है, नमाज के लिए चले जाते, तैयारी में लग जाते थे. तो शेख साहब अभी आज जैसा अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं या ऑफिस में कोई मीटिंग में है या जैसा दुरूस में ही है शेख साहब, और इस दौरान जैसा अजान हो गई तो हमारा कॉल क्या रहना चाहिए शेख साहब? क्या हम सब छोड़ के चले जाए या जवाब दे, फिर कैसा करें शेख साहब? पहले तो जवाब दीजिए, आप अजान का जवाब दीजिए और नमाज की तैयारी कीजिए. लेकिन अगर कोई अहम मीटिंग है और लाजमी है, जरूरी है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए रुख्सत है. अवलन तो टाइम मुकर्रर करते हुए मीटिंग का इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नमाज मुतासिर ना हो. मीटिंग का जब टाइम मुकर्रर करें तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारी नमाज मुतासिर ना हो. लेकिन बसा औकात अगर कोई ऐसी जरूरत पेश आ गई और कहीं इंसान फंस गया तो उसके साथ उज़्र है, फंस गया तो उज़्र है. लेकिन आम हालात में रोजाना का मामूल नहीं होना चाहिए. आम हालात में ये चीज नहीं होनी चाहिए. नमाज को अव्वलियत है, नमाज को अव्वलियत हासिल है. लेकिन कोई ऐसा अर्जेंट मामला पेश आ गया तो उसकी रुख्सत है. जी जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब. दूसरा सवाल ये है कि जैसा हम जैसा हमारे वतन से इधर आते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि हम सिर्फ यही कंपनी में काम करेंगे और बाहर का कोई काम नहीं करेंगे. लेकिन इसमें कभी कभी होता है कि हम एडिशनल काम भी करते हैं बाहर का, और दूसरा ये भी होता है शेख साहब कि जो लोग कम पगार में आते, खास करके साफ सफाई में, जिस दिन उनको छुट्टी होती है शेख साहब तो किसी के घरों में जाके काम करते. तो शेख साहब कॉन्ट्रैक्ट में तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी थोड़ी आमदनी के लिए हम काम करें, उसमें कंपनी का नुकसान नहीं कर रहे हम शेख साहब, हम अपने वक्त में करेंगे. तो क्या शेख साहब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ऐसा काम कर सकते हैं? जो करते रहे, फतवा मत पूछिए. अच्छा शेख साहब, ओके जज़ाकल्लाह खैर. शेख साहब लास्ट सवाल पूछ लो फिर हो जाएगा. हाँ शेख साहब अगर कोई शख्स बिद्दती है लेकिन वो चैरिटी का काम करता है, फी सबिलिल्लाह का काम करता है, सही जगह करता है, लेकिन उसका अकीदा वो बिद्दती है, तो ऐसे में क्या उसको हम ताउन दे सकते हैं शेख साहब? भाई वो किसके लिए चैरिटी करता है? गरीबों के लिए शेख साहब, गरीबों के लिए बच्चों को खाना खिलाता है, कपड़े बांटता है. हाँ कि जाके हाजी अली पर जो है खिचड़ी खिलाता है उसे. नहीं वो नहीं शेख साहब, बच्चों को कपड़े बांटना, गरीबों को खाना खिलाना. गरीबों को आप जानते हैं कि वो पैसा खर्च कहाँ होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको. पैसा ये खर्च कहाँ होता है? दरगाहों पर ले जाके खर्च करता है, बिदअत के कामों में खर्च करता है, या गरीबों मिस्किनों में तकसीम कर देता है? अगर गरीबों मिस्किनों में तकसीम करता है ठीक है भाई, ठीक है शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर. जी खालिद भाई आपका हाथ उठा हुआ है, आप सवाल कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अच्छा, और एक इस महीने के अंदर बात आती है कि रजब में अली रज़ियल्लाहु अन्हु का की विलादत हुई थी, क्या ये सही है? अली की विलादत रजब में हुई थी? सॉरी, इस महीने, हाँ रजब में हुई थी, करेक्ट. इनफैक्ट मुझे तो पता चला कि आज हुई थी, आज है तो कल उनकी विलादत हुई थी. ऐसा कुछ है तो जरा बता दे आपसे. वल्लाहु आलम बिस्सवाब. हज़रत अली की विलादत रजब में पहली मर्तबा सुन रहे हैं हम. अच्छा रुके मैं बता रहा हूँ. जी आपके यहाँ ज्यादा खबर होगी ना, तो आपके यहाँ दूसरी खबरें भी रहती है ना. जी, इसके लिए तो आपको पूछ रहा हूँ. शेख आप वो सवाल ढूंढने तक दूसरा सवाल कर लो. हाँ आप सवाल कीजिए. इधर एक सवाल है खालिद, और कोई सवाल नहीं है ना? नहीं, बस यही सवाल है. अच्छा, हम कैसे स्कॉलर्स
کو ترجیح دینا چاہیے؟ ہمیں کیسے اسکالرس کو ترجیح دینا چاہیے؟ کیسے اسکالر کو جو کتاب و سنت کے منہج پر ہو ایسے اسکالر کو ترجیح دینا ہے، بلکہ ایسے ہی سے علم ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دین. امام ابن سیرین فرماتے ہیں، امام مسلم نے صحیح مقدمہ مسلم میں ذکر کیا، فرماتے روایت کی ہے کہ جو ہے ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، علم جو حاصل کرنا یہ دین ہے، علم دین یہ دین ہے، لہذا تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، دیکھنا ضروری ہے. تو صحیح منہج، جس کا منہج کتاب و سنت ہو، عقیدے میں عمل میں، اسی سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. ہر کس و ناقص سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جاتا. اس نے بتائیں جی. تو یہ شیعوں کی روایت ہے. شیعوں کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رجب میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے بدعتیں زیادہ رجب میں پائی جاتی ہیں. ہاں چلیے. لینوو AR آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کر سکتے ہیں. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب نام لکھنا چاہیے نا آپ نے، ابھی ہم کو کیا معلوم، ہم تو لینوو سمجھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر نصیر. جزاک اللہ خیر، میں چینج کیا تھا. اچھا شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیر. دوسری چیز ہے کہ اور مردوں کی عید مناتے ہیں، دور کھلا رکھتے ہیں، جو کھانا وانا کھاتے ہیں وہ شراب وغیرہ جو بھی ہے رکھتے ہیں گھروں کے اندر، اور دروازہ کھلا رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج مردے آئیں گے کھا کے جائیں گے. کیا ہے قرآن حدیث سے کوئی ثابت ہے؟ بھائی مردوں کے آنے کا عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں گھروں میں، یہ سراسر کفر ہے. یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں، مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک کے لیے ان کے اور دنیا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بارڈر لگا دیا. اب اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے. ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین. بد روحیں سجین میں اور اچھی روحیں علی علیین میں. تو علیین کو چھوڑ کر، جنت کے باغ و بہار کو چھوڑ کر کوئی جو ہے دنیا کی گندی دنیا میں نہیں آتا، اور سجین سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا کہ وہاں سے نکل کر اس جیل سے واپس آئے. تو اچھی روحیں ہوں یا بری روحیں ہوں، دنیا میں کوئی نہیں آتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. یہ عقیدہ رکھنا کفار و مشرکین کا عقیدہ، قرآن حدیث سے یہ خلاف ہے. اللہ نے کہا وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک کے لیے دنیا اور ان کے درمیان اوٹ لگ گیا ہے، پردہ لگ گیا ہے، اب وہ کراس نہیں کر سکتے. غزوہ احد میں جب صحابہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا جنت میں کہ کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں پھر لوٹا دیا جائے ہمارے جسموں میں، اور ہم پھر جا کے تیرے راستے میں جہاد کریں. یہ تمنا ظاہر کی تھی. اللہ نے ان کی تمنا پوری نہیں کی، کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں، دنیا میں ہم نہیں جا سکتے. نہ اچھے لوگ دنیا میں آ سکتے ہیں، نہ برے لوگ دنیا میں آ سکتے. یہ واضح ہے. ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ کہ فلاں رات میں مردے آتے ہیں، فلاں رات میں روحیں آتی ہیں. نہیں، روحیں آنے کا عقیدہ یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، کفر ہے. قرآن حدیث کے نصوص سے بالکل مخالف بات ہے یہ. جزاک اللہ خیر. سجاد بھائی آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو یوٹیوب پہ. یوٹیوب پہ ایک سوال ہے، پتہ نہیں مجھے بھائی نے نہیں لیا نا وہ آئی تھنک ایک خاتون ہے جنہوں نے سوال کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکثر عرب لوگ ساکس پر پہن کر وضو کرتے ہیں، اور جب پیروں کو دھونا ہوتا ہے تو ساکس پر مسح کرتے، تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے، جزاک اللہ خیر.
یہ طریقہ بالکل صحیح ہے. جرابوں پر مسے چاہے وہ چرمی ہو غیر چرمی ہو دونوں طرح کے موزوں پر مسے کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرح کے موزوں پر مسے کیا ہے. چرمی موزوں پر جو چمڑے کے ہوتے تھے اور غیر چرمی موزے جو جس کو جراب کہتے ہیں. جراب اور خف یہ دو الفاظ ہیں. جراب اور خف یہ دو الفاظ وارد ہوئے ہیں موزوں کے لیے. اور دونوں طرح کے موزوں پر خف پر بھی مسح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جرابوں پر بھی مسح کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. دونوں طرح کے موضوع پر مسح جائز ہے وضو کی، کیونکہ مسح موضوع پر مسح کرنا یہ اہل سنت کی علامت اور پہچان ہے. اور مقصد جو ہے موضوع پر مسح کرنے کا کیا ہے؟ موضوع پر مسح کرنے کا مقصد امت کو مشقت سے بچانا ہے. تو چاہے سوتی موزے ہوں چاہے چرمی موزے ہوں دونوں طرح کے موزوں کو بار بار اتارنے میں بار بار پہننے میں جو ہے تکلف ہوتا ہے مشقت ہوتی ہے. اس لیے جو ہے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی، پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی. آئیے میں آپ کو حدیث سے سناتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے موزوں پر مسح کرنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں. آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا. پھر آپ نے ان پر مسح کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک سے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن 3 رات رکھی ہے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات رکھی ہے. تو موزے چاہے چرمی ہوں چاہے غیر چرمی ہوں دونوں طرح کے موزوں پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں پر اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. سنن ابی داؤد باب المسح علی الامامہ میں پڑھ سکتے ہیں کتاب الطہارہ میں، اور جیسے مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی طرح عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری نے اپنے جرابوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا. سنن بیہقی. عمر بن حریث نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے پیشاب کیا پھر وضو کرتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں اور چپلوں میں تھی مسح کیا. ابن ابی شیبہ اور اسی طریقے سے 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. 12 صحابہ سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. اس سلسلے میں آپ جو ہے یہ نماز نبوی کتاب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی، اس کو پڑھ لیجئے. جرابوں پر مسح اردو میں اس پہ لکھا جو ہے تفصیل بیان کی گئی. تو اصل چیز جورب جو ہے سوتی موزوں کو کہتے ہیں اور خف جو ہے چرمی موزوں کو کہتے ہیں. تو جورب ہو یا خف ہو دونوں طرح کے موزوں پر جو ہے مسح کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے یہ ثابت. چنانچہ ابن قدامہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا جرابوں پر مسح کے جواز پر اجماع. دیکھیے المغنی ابن قدامہ جلد 1 صفحہ 337 پر جو ہے انہوں نے اجماع نقل کیا ہے صحابہ کا. سہل بن سعد نے بھی جرابوں پر مسح وہ بھی کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ. ابو امامہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے، یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں. تو اس طریقے سے متعدد صحابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے. تو بے شمار صحابہ کی جو ہے سے ثابت ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرتے تھے. تو جرابوں پر مسح کرنا اسی طرح پگڑی پر مسح کرنا یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. اگر انسان سر پہ پگڑی باندھے ہوئی ہے اتار نہیں سکتا جو ہے
उतारने में तकल्लुफ है तो जो पगड़ी के ऊपर, जो अमामे के ऊपर मसे कर लेगा। यही तो खवातीन के लिए भी रुख्सत है कि जो बांधे रहती है अपने सर को मुख्तलिफ उससे, और उनको खोलने में, उतारने में तकल्लुफ है तो उसके ऊपर से मसे कर सकती हैं। यहाँ दुपट्टे पर नहीं, जो सरकता रहता है, जो बांधे रहती हैं अपने दुपट्टों को अपने सरों के साथ, जो है वो उसके ऊपर मसे कर सकती, खोलने की जरूरत नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। शेख इसी इसमें क्या जूतों पे भी मसे किया जा सकता है? हाँ, जूतों पर भी मसे किया जा सकता है। जूते यानी सॉक्स पहन के फिर उसके ऊपर जूते पहने तो। हाँ जी। और एक यहाँ पे YouTube पे सवाल है, एक किसी ने पूछा है कि मुफ्ती मैंग के बारे में बयानात हम सुन सकते हैं? नहीं, मुफ्ती मैंग का मनहज सही नहीं, उनका मनहज गोलमोल है, वो गोलमोल मनहज के मालिक हैं, इसलिए ऐसे लोगों को, गोलमोल लोगों को नहीं सुनना चाहिए। और एक सवाल है, मुझे PM में आया हुआ है, एक साथी पूछते हैं कि अगर हम अपने बाल बच्चों पे खर्च करते हैं वो भी सदका है, तो हम अगर हम उनको होटल में लेके जाते हैं और उन पे खर्च करते हैं, होटल में खिलाते हैं, तो अगर हम ऐसे होटलों में लेकर जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा की महंगा होटल है, यहाँ जबकि सस्ता होटल भी मौजूद है, तो हम अगर महंगे होटल में लेकर जाएंगे तो क्या ये इसराफ में आ जाएगा, क्या ये सदके में आ जाएगा, क्या नोयत रहेगी? मेरे भाई, फजूल खर्ची मियाना रवि इस्लाम ने सिखाई है। खैरुल उमूर औसतुहा, मियाना रवि के साथ आप जहाँ भी चाहें खिलाएं, जो चाहें खिलाएं, पहनाएं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंशाअल्लाह सदका होगा, लेकिन फजूल खर्ची ना हो, फजूल खर्ची ना हो। फजूल खर्ची से बचते हुए अगर आप अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, ये भी सदका है, इससे नेकी मिलेगी। आप अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ताला जब बंदे पे इनाम करे तो अपने नेमत के असर को देखना चाहेगा। जी भाई, आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं तो क्यों आप टाट पहन के घूमेंगे? जी शेख। अच्छा खा सकते हैं तो क्यों आप जो की रोटी खाएंगे? तो खा सकते हैं, खाइए, इस्लाम इससे नहीं रोकता, लेकिन फजूल खर्ची ना होने पाए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अभी और एक सवाल आया हुआ है कि पूछते हैं कि मस्जिदें तो खुल गई हैं लेकिन अभी भी लोग दूर दूर खड़े रह के नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे सूरत में क्या हम अपने घर पे जमात बना के पढ़ें, वो बेहतर है कि मस्जिद में जाना चाहिए? मस्जिद की रौनक और होती है मेरे भाई, मस्जिद की रौनक और होती है, मस्जिद में जाके पढ़िए, बेहतर है, यही बेहतर है कि मस्जिद में जाके पढ़िए, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उतना मुकल्लफ करता है जितनी, तो आपकी वसाअत इतनी है कि आप मस्जिद में जा सकते हैं, मस्जिद में जाने की वसाअत है आपकी। अब वो कानून है कि आप बगल में नहीं खड़े हो सकते, करीब करीब नहीं खड़े हो सकते, आपसे नहीं पूछा जाएगा, उन लोगों से पूछा जाएगा जो इस तरह के कानून बनाते हैं। अल्लाह के यहाँ वो जवाब दे होंगे, आप इसके जवाब दे नहीं होंगे, इंशाअल्लाह आपकी नमाज सही होगी। जज़ाकल्लाह खैर शेख। समीर, आप पूछ सकते हैं सवाल। जी काशिफ भाई, आपका हाथ उठा हुआ है काफी टाइम से, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, जब मस्जिद में हमने कुछ छोट फर्ज के बाद जब सुनते पढ़ते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि जगह बदल के सुनते पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जगह जहाँ पे हम सुनते पढ़ते हैं वो गवाही देगी। सही मेरे भाई, सही बात है, मुस्तहब है, बेहतर है कि आप जगह बदल के एक ही जगह को अड्डा ना बनाएं, फर्ज की जगह पर सुन्नत ना पढ़ें, बेहतर यही है जगह बदल दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है, सही मुस्लिम की हदीस है इस सिलसिले में। शेख यहाँ पे कुछ बहनों के वो पढ़ लेता हूँ मैं। वैसे शेख आपने सही कहा कि इस दौर में भी जब मस्जिद में जाते हैं तो एक अलग सुकून मिलता ही है। हाँ, वो सुकून मिलता है, रूहानियत होती है, क्या करेंगे। घर में हम मिल के खड़े होके पढ़ते हैं, लेकिन जो मस्जिद वो लुत्फ नहीं आता जो मस्जिद में आता है। बिल्कुल। यहाँ पे एक इनका सवाल है कि रफ़े दैन रुकू से उठ
اٹھ کے ہی کرنا ہے یا سیدھے کھڑے ہو کے بعد دوسرے رکوع جاتے وقت رفع دین کرنا ہوگا؟ دوسرے سجدے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رفع دین کرتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، یہ ہے دونوں وقت رفع دین، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ لگتا ہے پورا کھڑے ہونے تک ہے یا قول اور فعل دونوں ساتھ ہونا بہتر، ہی قول اور فعل ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ قول اور فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سمیع اللہ ولمن حمدہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اکبر، تو تکبیر بھی ہو اور رکوع میں جھکیں بھی اور ہاتھ بھی اٹھے، اور آگے پیچھے تھوڑا ہو گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ جی یہاں پہ اور ایک سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ فیملیز میں سلام لکھتے ہیں تو اس کا جواب سب کو دینا ضروری ہے یا ایک جن دے دیے تو کافی ہے؟ یہ جواب دے دیا سب کی طرف سے ہوگا۔ ایک جماعت کو سلام کیا جائے، عام جو قانون ہے کہ اگر ایک جماعت کو سلام کیا اس میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا، ہر ایک کو جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض وقت کسی کی طبیعت کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر نہ دیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں نہ دیں تو ناراض ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ وہی وہ سلام کے اس کے بعد ہے ہاں کہ پتہ نہیں بھائی دعا ہے آمین کہہ دیجئے، خلاص ہو گیا، آپ کی طرف سے بھی دعا ہوگا۔ جی یہاں ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے بچوں کے لیے اسائنمنٹس اور پروجیکٹ کرنا اور ان سے اس کے پیسے لینا جائز ہے کیا؟ یعنی یونیورسٹی کے بچوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ ان کو ملے گا، ہاں یہی ہے نا، ان کا کام آپ کر کے ان کو دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے۔ ان کو اور برباد کرنا ہے، ان کی صلاحیتیں برباد کرنی ہے، وہ ان کا کام ہے کہ خود کر کے لے کے جائیں پروجیکٹ، اب دوسروں سے کرا کے لے جا کے نمبر حاصل کریں، یہ غلط ہے۔ جی یہاں ایک سوال ہے کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کب کہنی ہوگی؟ تیسری رکعت میں کھڑے ہو، وہی کہہ رہا ہوں، قول و فعل ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہنی ہے۔ اور رفع دین کے ساتھ یا اٹھے ہوئے؟ مطلب رفع دین کے ساتھ یا اٹھ، تیسرے میں کہہ رہا اللہ اکبر، آپ اٹھ رہے ہیں اللہ کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے اٹھ جائیے۔ جی مطلب بھائی آپ کا قول فعل ایک ساتھ، لیکن آگے پیچھے کچھ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی مطلب بھائی آپ کا کوئی سوال تھا جو بچا ہوا ہے؟ شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں 3 سوال بولا تھا لیکن 2 سوال باقی تھے تو پوچھ رہا ہوں۔ ہلو شیخ صاحب، ہاں شیخ صاحب، ایک ہمارے بھائی ہے جو بزنس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بارک اللہ اچھا منافع بھی دیتے شیخ صاحب، تو شیخ صاحب اگر کیا ہم کوئی اس کے بزنس میں کوئی غیر مذہبی آدمی کو بھی ہم انویسٹ کرنے کے لیے بول سکتے شیخ صاحب؟ بول سکتے ہیں، کیوں اس میں کیا شریک بنانے، کام ان کے اختیار میں ہوگا، اس کو کچھ کام نہیں کرنا، ہاں نہیں کام ان کے اختیار میں، پیسہ لگانا ہے، ہاں پیسہ سارا لگانا، کام یہ کریں، کوئی بات نہیں، دوسرا بھی شریک، ہاں کام یہ کریں گے دوسرا بھی شریک ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، جی 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 شریک بنا سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں، غیر مسلم کو شریک بنا سکتے ہیں، کوئی سی بات نہیں، لیکن کاروبار اس کے ہاتھ میں نہ رہے تاکہ جائز ناجائز حلال و حرام کہ جو آپ کی تمیز ہے اس کی تمیز نہیں رہے گی، سمجھے؟ اور اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ کام کرنے کے سلسلے میں، کہ کام پر آتے ہیں کمپنی کہتی ہے شرط لگاتی ہے کہ آپ دوسری کے کام نہیں کریں گے، تو جہاں تک ہو سکے وہاں قانون کو فالو کرنا چاہیے، قانون کو، وہی کام جو کمپنی کا ہے وہی کام آپ دوسرے میں تفصیل ہے، دوسرے کا کام بھی وہی ہے، وہی کام دوسرے کے پاس جا کے کرتے ہیں جو کمپنی کا کام ہے، تو اس میں غلط ہے یہ۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی پارٹ ٹائم اس کو گھر میں کام کرنے کا مل گیا، کر لیتا ہے، وہ جس سے کمپنی کا کام متاثر نہیں ہوتا ہے، تو اولا تو قانون کی خلاف ورزی، اگر قانون جرم ہے تو اس سے بچنا چاہیے،
لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی روزی حرام ہو گئی. جی شیخ صاحب. اور شیخ صاحب کچھ 2-3 ہفتے پہلے ایک سوال پوچھے تھے آپ سے، میں نے سمیر بھائی نے پوچھے تھے، وہ دعا بھول گیا میں شیخ صاحب. وہ زنا کی دعا تھی، کیا وہ دعا دلیل صحیح ہے شیخ صاحب؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ملی شیخ صاحب. اور یہ جو دعا یہ شیخ مفتی مینک نے بتائے تھے، تو لیکن دلیل نہیں تھی شیخ صاحب، تو اس کے اوپر کوئی آپ جواب. ہاں شیخ صاحب کیسے دعا ہے؟ ربا دوسری بہت سی چیزوں، تقریباً بہت سی چیزوں سے اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ اللہ کی طلب کی ہے. صحیح الاسقام و من الجنون والبرص یہ سب ہے، لیکن یہ زنا کا تو مجھے نہیں معلوم. اچھا جی شیخ جزاک اللہ. وہ جو دعا والا جو سوال تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نے آمین لکھ دیا تو کیا ضروری ہے کہ دوسرے لوگ بھی آمین لکھیں یا کافی ہے؟ کوئی جو دعا کرتا ہے کہنا اصل ہے، اصل لکھنا نہیں ہے، اصل کہنا ہے. کہہ دیا آمین، دعا ہو گئی خلاص. ان کو سنانا ضروری ہے کہ ہماری دعا پر انہوں نے آمین کہی. کہہ دیا دعا ہو گئی سب کی طرف سے. آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پر یہ سب چیزیں جو ہے سارا اسی سے سب کا وقت ضائع ہو رہا ہے. سب کا وقت ضائع کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. جی شیخ، اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ سجاد بھائی آپ کے پاس یوٹیوب کے؟ جی کچھ نہیں ہے، نو کوشچن. کوئی اور سوال وائنڈ اپ کریں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے شیخ انشاءاللہ. نہیں ایک منٹ، طالب بھائی نے کچھ ڈال دیا ادھر. اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ تو اس کے لیے ہے، یہ تو ثابت ہے نا. اور ان کا انہی کا سوال ہے کہ ان کا نہیں کسی اور کا سوال ہے کہ یہ مفتی مین کے کیوں نہ سنا جائے، ان کی دلیل کچھ. ان کا کوئی منہج واضح نہیں ہے، منہج واضح نہیں. ایک انسان ایک ہوتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اور ایک بیچ والی راس ہوتی ہے، خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کا کچھ نہیں، نہ مرد نہ عورت. تو ان کا منہج کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا ہے وہ، ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کا کبھی عقیدے کی بات نہیں کرتے، عام باتیں کرتے ہیں. ان کی تقریروں میں کون ہوتی ہے؟ عام باتیں ہوتی ہیں. بھائی توحید کی بات کرتے ہیں، وہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، توحید ربوبیت الوہیت اسماء و صفات کا کبھی تذکرہ کرتے ہیں. اصل دعوت توحید ہے. جس کی دعوت میں توحید کی دعوت نہ، اس کی دعوت ادھوری ہے. اور توحید کی اس لیے بات نہیں کرتے ہیں کہ اختلاف ہوگا، اس کو اختلافی مسئلہ سمجھ لیا ہے لوگوں نے. اگر ان کو توحید پر کوئی تقریر ہو تو سنائیے کہ توحید الوہیت پر انہوں نے کوئی تقریر کی ہے، ربوبیت پر کوئی تقریر کی ہے، اسماء و صفات پر کوئی تقریر کرتے ہیں. کبھی توحید سمجھاتے ہیں وہ اپنی تقریروں میں. وہ ہوئے اسی طرح وہ ایک صاحب اور ہیں انگلش میں، کیا نام ہے، نعمان علی خان ہوئے. یہ لوگ توحید کا نام سن کر کے گھبراتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے توحید کا نام سن کر کے. جو لوگ توحید سے بھاگیں، جن کو توحید نہ پسند آئے، ایسے لوگوں کے یہاں خیر نہیں ہوتا. شیخ ایک بھائی کا سوال آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اگر اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے اور ان سے بات وغیرہ نہیں کرتا، مطلب جہاں تک خرچ کرنے کا ہے، اپنے بہن کی مشکل ہے تو مشکل کو حل کرتا ہے، لیکن سلام دعا وغیرہ نہیں رکھ رہا ہے ان سے، کیونکہ اس کو یہ عمل اس کا کیسا ہے؟ خرچ کرنے کا تو اجر ملے گا اس کو، لیکن بات نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا نہیں. لا مسلم فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلق کر لے. یہ تو قطع رحمی ہے کہ بہن سے بات نہیں کرتا، بھائی سے بات نہیں کرتا. اسے خرچ کر دینا نہیں میرے بھائی. خرچ سے زیادہ دیکھیں، پیسے سے زیادہ انسان کی بات کی قدر ہوتی ہے. پیسے کی وہ قدر نہیں ہوتی جو بات کی آپ میٹھی بات کسی سے کریں.
آپ اس پہ بات چیت نہیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ایسے خرچ کرنے سے وہ قضیہ پورا نہیں ہوگا. آپ اس سے بات کیجیے. بہن ہے بھائی، ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے. صلہ رحمی واجب ہے، صلہ رحمی کے خلاف ہے. پھر اللہ کی وجہ کیا کہ افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة. صلہ رحمی کرو، اس سے جنت ملے گی. صلہ رحمی سے مال میں برکت ہوتی ہے، روزی میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے. سل من قطع، کہ اللہ کی فرماتے ہیں سل من قطع، جو تم سے کٹے اسے جوڑو. ایک شخص نے کہا کہ جو ہے میں اس کو جوڑتا ہوں اور وہ جو ہے مجھ سے قطع تعلق کرتا ہے. تو کہا اصل صلہ رحمی تو یہ کہ جو بھاگے اس سے ملو. لیس الواصل بالمکافی، پورا کرنے والا جو ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. وہ بات کرے تو ہم بات کریں، وہ دے گا تو ہم دیں گے، نہیں، بلکہ ایک بھاگ رہا ہو، دوسرا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو اس کو ملانے کے لیے. ایک کٹنا چاہے، دوسرا اس سے ملنا چاہے، یہ صلہ رحمی. تو بہن سے بات نہ کرو، خرچہ دے دو کافی ہے؟ نہیں، بات چیت بھی ضروری ہے. وہ خرچے دینے سے زیادہ ضروری بات چیت ہے. یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اردو میں کن علماء کو پھر سنا جا سکتا ہے آج کل؟ بہت سے علماء، بے شمار علماء کی کمی، بے شمار علماء ہے پاکستان میں، انڈیا میں بے شمار علماء ہے. ان کی سنیے، تلاش کیجئے. کسی کی تعین کیسے ایک دو ہوں تو تعین کر دی جائے؟ بہت سے علماء ہیں. جی. بس یہ دیکھ کر کیجئے کہ ان کا منہج کیا ہے. کتاب و سنت کا منہج ہے جو ٹھیک ہے، سنیے، شوق سے سنیے. اور جو صرف قصے کہانیاں سناتے ہوں ایران کی توران کی جو ہے، ان سے دور رہیے. جو توحید نہ بنائے بیان کریں، نہ اتباع سنت پر کبھی ان کی تقریر ہو، نہ توحید پر ہو، نہ بدعت کو واضح کریں، ایسے لوگوں کی تقریر مت سنا کیجیے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک اسکالر دوسرے اسکالر کو کرٹیسائز کر سکتا ہے کیا؟ یعنی کرٹیسائز نہیں کرنا، کسی کو ایسے ہی کسی کو وہ کرنا، نیچا دکھانا یا اس کو وہ کرنا، یہ غلط ہے. لیکن جہاں تک معاملہ آ جائے جب حق و باطل کا اور جو ہے صحیح اور غلط کا، منہج کا، تو منہج کی وضاحت ضروری ہے. کس کا منہج صحیح ہے، کس کا منہج صحیح نہیں ہے، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. بھائی محدثین نے جرح و تعدیل کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کہ فلاں راوی جھوٹا ہے، فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی ایسا ہے. کس لیے؟ تاکہ دین میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہونے پائے جو دین میں سے نہ ہو، لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں اس راوی سے. اور بات پر اسی لیے محدثین نے کلام کیا ہے. پورا جو ہے پوری کتابیں ہیں جو جرح و تعدیل کی بھری پڑی ہیں. جرح و تعدیل ہے، لیکن ایسے نفس پرستی میں نہیں، حقیقت کے ساتھ صحیح بات کہی جائے، کسی پر اتہام نہ لگایا جائے. شیخ صاحب، وہ صلہ رحمانی کے سلسلے میں ایک حدیث میں نے سنا تھا شیخ صاحب، پڑھا تھا، لیکن میرے کو اس کا ریفرنس معلوم نہیں. وہ حدیث ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے بد سلوکی کریں ان سے آپ زیادہ اچھا سلوک کرو. شیخ صاحب یہ اس کی دلیل ملے گی حدیث کی؟ شیخ صاحب ارے بھائی، اللہ تعالیٰ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ادفع بالتي هي احسن. سمجھے؟ اچھے طریقے سے دفاع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو قرآن کہتا ہے تمہارا گہرا دوست ہے، ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے سل من قطع، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، جو بھاگے اس سے ملے، اس کو ملاؤ. حدیث ہے سل من قطع، جو رشتہ توڑ رہا ہے تم اس کو جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی. جزاک اللہ خیر. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے وجہ سے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہوں، وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، میں انہیں جوڑتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ تم جو ہے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تمہاری طرف سے دفاع کرنے والا فرشتہ ہے جو تمہاری طرف سے دفاع کر رہا ہے ان کو. شیخ یہ بھی تو ہے نا، ابو بکر صدیق کے کو تنبیہ دیتے ہوئے بھی کہا گیا ہے قرآن میں، جب انہوں نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جو ہے جب بسطہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
واقع عفق میں زبان کھول دی تھی، جو کہ حضرت ابوبکر کے خرچے پر پل رہے تھے، حضرت ابوبکر ان پر پورا خرچ کرتے تھے، ان کے اخراجات برداشت کرتے تھے، لیکن جو انہوں نے زبان کھول دی اس میں واقع عفق میں، تو ابوبکر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر نہیں خرچ کروں گا. تو اس موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہیں فضل والے ہیں وہ قسم اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ جو ہے قرابت داروں پر خرچ نہیں کریں گے، غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اب میں جو ہے کبھی بند نہیں کروں گا، ہمیشہ خرچ کروں گا اس میں. سورہ نور کی آیت ہے. شیخ ایک ساتھی نے پوچھا، بتایا کہ یہاں پہ گروپ پہ کہ مفتی مینگ کے انہوں نے درست سنے ہیں توحید اور شرک پہ بھی. اچھا، کیا بیان کیا ہے توحید کے بارے میں؟ کیا بیان کیا؟ اسماء و صفات بیان کیا ہے؟ پتہ نہیں شیخ، ابھی انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو. بہرحال ان کا منہج واضح نہیں، اپنا منہج واضح نہیں کرتے کہ میں کیا ہوں. جی سوالیہ نشان ہے ان کے ارد گرد. عام گفتگو تقریریں عام کرتے ہیں وہ. جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے باوجود دارالعلوم دیوبند کے شہادہ لینا ضروری سمجھے، اسے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ وہ سوال آیا ہوا ہے کہ سوال جیسے ہی میں وائنڈ اپ کرنے کا سوچتا ہوں شیخ سوال آ رہے ہیں. ابھی 2 اور سوال آئے ہیں کہ 70,000 مسلمان مومن جنت میں بنا حساب کتاب کے داخل ہوں گے. ہاں، اس کی ریفرنس پوچھ رہے ہیں، اس کی حدیث کون سی؟ یعنی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ضروری ہے، کمپلسری؟ ضروری، دیکھیے ضروری کا لوگ اپنی طرف سے مت لگے، سنت ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. عام حالات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے. بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے. آداب دعا میں سے، عام حالات میں آداب دعا میں سے ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے. ضروری کہنا یہ اپنی طرف سے ہے، ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے، مستحب ہے. کیونکہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی جب بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی چھوڑ دے، کچھ نہ دے اسے. تو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، آداب دعا میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کیجیے. ہاتھ پھیلا کر کسی سے مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں نا. تو اللہ سے بھی ہاتھ پھیلا کے مانگیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پساریے اور اس سے دعا کیجیے. لیکن اس کی یہ تفصیل ہے کہ جہاں پر آپ نے اللہ کے نبی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت ہے. جہاں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی ہے وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرنا سنت ہے. سجدے میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، نماز کے اندر آپ نے دعا کی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، وہاں ہاتھ نہ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے. اور جہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، جیسے استسقاء کی نماز میں، قنوت نازلہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، صفا پر، مروہ پر، جو ہے عرفات کے میدان میں، تو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، مشعر حرام کے پاس، یہ جو ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا سنت ہے. اور عام حالات میں آداب دعا میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کے انسان دعا کرے. میرے خیال سے سوالات کا سلسلہ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک شیخ، اور 2-3 سوال آگے ہیں، ابھی کرنا ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیں؟ کر لیجیے. اسی طریقے سے کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن سکتے ہیں کیا؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اگر آپ سن رہے ہیں تقابل ادیان کی حیثیت سے تو ان کے بیانات اچھے ہیں. ادیان کی حیثیت سے مختلف مذاہب پر ان کا مطالعہ، گہرا مطالعہ ہے، اس کے بارے میں اچھے بیانات کرتے ہیں، آپ سنیے. لیکن وہ مفتی نہیں ہے، بس ایک بات کہنا، وہ مفتی نہیں، ان سے فتویٰ مت پوچھیے. جی ایک اور سوال ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے اس میں دو گردے ہوں گے تو ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ ہاں
अंडे में दो अंडे के अंदर 2 येलो आते हैं, एक येलो रहता है, तो बोलते 2 येलो रहेंगे तो हम खा सकते हैं, कि हलाल है? भाई किसी औरत को 2 बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करेंगे? 2 बच्चे नहीं पैदा होते? जी जी। तो क्या अंडे क्यों नहीं खाइए? इसके अंडा थोड़े हराम हो जाएगा। इसी नोयत से किसी ने पूछा था मुझसे किसी वक्त पहले कि बकरा जो है उसके कुछ हिस्से हलाल और कुछ हिस्से हराम होते हैं क्या? बकरे में कोई हराम नहीं है, बकरा पूरा हलाल है जी। जो खाने की चीजें हैं खाइए जी। उसके जिस्म का कोई हिस्सा हराम नहीं है, जिस्म का कोई अज़्व उसका हराम नहीं। तबीयत चाहती है खाइए, नहीं तबीयत चाहती है मत खाइए, लेकिन हराम मत कीजिए किसी चीज। देखिए हराम कहने के लिए किसी चीज को दलील चाहिए। अशिया में असल चीज हिल्लत है, हर चीज हलाल है इल्ला कि जिसकी हुर्मत किताब और सुन्नत से साबित हो जाए। तो जो हराम कहे कि ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, उसे दलील मांगी जाएगी, दलील लाओ। सही। खैर शेख, इसका जवाब आपने पहले भी दे चुका है, लेकिन हो सकता है वो दरस इन्होंने नहीं सुना। एक भाई हैं, वो पूछते हैं रुकू के बाद हाथ बांधना चाहिए या छोड़ना चाहिए? भाई बांधना भी जायज है, छोड़ना भी जायज, चाहे बांधिए चाहिए, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए जी। कुछ उलमा कहते हैं बांधना बेहतर है, कुछ उलमा कहते हैं नहीं छोड़ना बेहतर है, लेकिन सराहत कहीं नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की कैफियत क्या होती थी, सराहत वारिद नहीं है। इसके साथ कि रुकू के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ इस तरह रखते थे, ऐसी सराहत नहीं है। जिन उलमा ने कहा बांधना, जो कहते हैं हालत क़ियाम में अल्लाह के रसूल हाथ बांधते थे इसलिए हाथ बांधना बेहतर है, वो भी क़ियाम की हालत है, रुकू के बाद की कैफियत भी। और जो उलमा कहते हैं कि नहीं बांधना चाहिए, बेहतर है नहीं बांधना चाहिए, वो कहते हैं कि भाई जब वाज़ेह दलील नहीं है तो असल ये है कि हाथ खुला रहे, असल है कि हाथ खुला रहे, इसलिए खुला रखना चाहिए, बस यही है। तो चाहे कोई बांधता है कोई छोड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इसमें जूम पे सवाल आया है समीर जी कि वितर में हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं क्या? हाँ, वितर में हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बाद सहाबा के आसार हैं, बाद सहाबा के आसार हैं दुआ कुनूत वितर में हाफिज़ाना अब्दुल्लाह मसूद वगैरह से वारिद हुआ है, और कुनूत नाज़िला में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के दुआ करना वारिद है, क्योंकि कुनूत वितर में कोई सराहत नहीं, तो अगर कोई हाथ उठा के दुआ करना चाहता है कर सकता है। आई थिंक हम पता नहीं फेसबुक पे क्या है पोजीशन, क्योंकि मैं फेसबुक पे लॉग्ड इन नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब के और जूम के सवाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं, और भी अजान का वक्त भी होने को आया है असर के, तो गोया इंशाल्लाह हम बस एक रिमाइंडर, शेख के दर्स जो होते हैं वो 8 बजे होंगे, अभी 7:30 के बदले में नया वक्त 8 बजे का है, शनिचर के दिन और पीर के दिन, दोनों दिनों की लिंक इस जूम के लिंक में दी गई है। अगर YouTube वाले चाहते हैं तो मैं YouTube के इसमें भी उस लिंक को पेश कर लेता हूं, तो फिर उनको भी मिल जाएगी। ये जो शनिचर के दिन जो दर्स होता है वो कुरान की तफसीर है, अभी सूरह सजदा चल रहा है, और जो पीर के दिन दर्स होता है वो खुलफाए राशिदीन और पे है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पे चल रहा है। आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। कतर, कुवैत, सऊदी का टाइम 8 बजे है और 10:30 बजे इंडिया का टाइम है। वो लिंक जूम पे डाल दी गई है, और इंशाल्लाह मैं अभी यूट्यूब के भी वही लिंक कॉपी करके पेश कर दूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। उसके अलावा उर्दू में डॉक्टर बस्तवी, डॉक्टर अब्दुल कयूम बस्तवी का भी दर्स हो रहा है, वो फ़ज़ाइल उम्मत मोहम्मदिया पे, वो मंगल के दिन है, वो भी यहाँ पे 8 बजे, मक्का के 8 बजे के कतर का 8 बजे है, उस हिसाब से आप अपने टाइम सेट कर सकते हैं। नहीं, उसका भी लिंक इंशाल्लाह पेश कर देते हैं। जी शेख। खत्म? जी शेख। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व तक़ब्बलल्लाहु सa'यकुम नफ़अनी अल्लाहु व इय्याकुम।